گزارش یہ کہ آفٹر ڈیورس یا سپریشن بٹوین پیرنٹس دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک چیز تو ہے جس میں کسٹڈی وغیرہ انوالو ہوتی ہے، جیسے جس میں بچے کی فزیکل حضانت جسے کہتے ہیں آپ، جسمانی اس کی جو حضانت ہے وہ آپ کو اختیار حاصل ہوتا ہے. اور اس فزیکل کسٹڈی میں شیئرڈ پیرنٹنگ کا کانسیپٹ آ جاتا ہے، جس میں ایکسیس نان کسٹڈیل پیرنٹ کی ہوتی ہے، جی کو ایکویلٹی بیسس پہ ایکسیس دی جائے. اسی طرح ایک چیز آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بچے کے لائف میں اس سے متعلق مختلف فیصلے ہیں، ان کا فیصلہ کرنے کا جو اختیار ہے وہ بیسکلی گارڈین شپ کہلاتا ہے. وہ آپ اسے اردو میں کفالت کہہ سکتے ہیں، یہ کفالت کے اختیارات ہوتے ہیں. اور میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ایک نان کسٹوڈیل پیرنٹ کو گارڈین اس لیے بھی مقرر ہونا چاہیے کہ اس گارڈین شپ کے ذریعے وہ اپنے بچے کی زندگی میں شامل رہتا ہے. اس بچے نے گرو کرنا ہے، اس بچے نے مختلف اسکولوں میں جانا ہے، اس بچے نے میڈیکل اسسٹنس لینی ہے، اس بچے نے موو فارورڈ کرنا ہے یا آؤٹ آف کورٹ ٹرانسفر یعنی ٹریول کرنا ہے. تو ان تمام معاملات میں اگر والد نان کسٹوڈیل پیرنٹ گارڈین شپ میں نہیں جاتا تو ان تمام معاملات میں اس کے پاس اختیار نہیں رہتا. میری انڈرسٹینڈنگ ہے، میں بار بار ایک بات کرتا ہوں کہ ڈیورس اور سپریشن از آلویز بٹوین اسپاؤزز، اٹ از نیور بٹوین پیرنٹس. میری بیوی نے مجھ سے خلا لی ہے، میں نے اپنے بچے کو خلا نہیں دی، یا میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، میں نے اپنے بچے کو طلاق نہیں دی. تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ آپ شیئرڈ بیسس پہ اس بچے کی جو لائف ہے، اس بچے کی لائف کے جو مختلف فیصلہ جات ہیں، ان میں باپ کو شامل حال رہنا چاہیے. اور وہ باپ صرف اس صورت میں شامل حال رہ سکتے جب وہ کورٹ کی جانب سے لیگل گارڈین مقرر ہو. باپ نیچرل گارڈین ضرور کنسیڈر ہوتے ہیں، لیکن نیچرل گارڈین اگر اپنے بچے سے بغیر اجازت کورٹ کے جاتا ہے ملاقات کرنے، تو ماں اس کے خلاف ایف آئی آر دینے کا حق بھی رکھتی ہے. ماں اسے ہیوملیٹ بھی کر سکتی ہے، اور وہاں پہ کوئی بدمزگی بھی ہو سکتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اسکول بھی انہیں فادر کو کسی قسم کی معلومات فراہم نہیں کرتا. تو اگر آپ باپ گارڈین شپ میں جاتا ہے اور باپ کورٹ سے گزارش کرتا ہے کہ جی میں چونکہ بچے کا مینٹیننس پے کر رہا ہوں، میں بچے کا نیچرل گارڈین ہوں، اور کنسٹرکٹیو کسٹڈی میرے پاس ہے، اور ماں میری کنسٹرکٹیو کسٹڈی کے تحت اختیار حضانت استعمال کر رہی ہے، تو مجھے اس بچے تک ایکسیس دی جائے اور مجھے اس بچے کا گارڈین مقرر کیا جائے، تاکہ میں پیرنٹ ٹیچر میٹنگ اٹینڈ کر سکوں، تاکہ بچے کا خدا نخواستہ اگر کوئی اسے بیماری یا کوئی عارضہ لاحق ہے تو وہ ہاسپٹل میں اس کو اٹینڈ کر سکے. اور بہت سارے معاملات میں ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے جہاں پہ باپ اگر نان کسٹوڈیل فادر گارڈین مقرر نہیں ہوتا اور ماں ایک کیس فائل کرتی ہیں گارڈین شپ کو، اور اس گارڈین شپ کے تحت وہ گارڈین شپ حاصل کر لیتی ہیں، اور پھر اس گارڈین شپ کی بنیاد کے اوپر اب آپ کا جو ایف آئی اے ہے، جو آپ کے پاسپورٹس ہیں، وہ بیسکلی گارڈین شپ کی بنیاد کے اوپر ڈیسیژن ہوتا ہے. جس پیرنٹ کے پاس گارڈین شپ ہوتی ہے اسی کا پاسپورٹ بن سکتا ہے. تو میری سجیشن تو یہ ہے کہ آپ کو گارڈین شپ میں بھی جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ گارڈین شپ سول گارڈین شپ کلیم کریں. آپ جوائنٹ گارڈین شپ میں جائیں، ماں کو بھی اس میں رول رکھیں، اس کا کردار ہونا چاہیے بچے کی زندگی میں جو اہم فیصلے ہیں اس میں باپ کا بھی کردار رہنا چاہیے. اور اس حوالے سے سیکشن 15 کے تحت جو گارڈین شپ ہے، جوائنٹ گارڈین شپ ہے، وہ بہتر آپشن ہے. باقی جہاں تک گارڈین شپ کی بات ہے تو قانون گارڈین کے تحت کوئی شخص یعنی گارڈین کورٹ کسی ایسے شخص کو گارڈین مقرر نہیں کر سکتی کسی بچے کا جس کا باپ عاقل ہو، بالغ ہو، زندہ ہو، انلیس انٹل کہ وہ باپ کورٹ کی جانب سے انفٹ نہ ڈکلیئر کر دیا جائے. اس صورت تک کسی دوسرے شخص کو گارڈین مقرر نہیں کیا جا سکتا بچے کا. شکریہ فار بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا آج کے سوال کے لیے.